میری بہت ہی عزت دار قیمتی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی دعائیں ہم سب کو چاہیے، پورے معاشرے کو چاہیے۔ لیکن میں آپ کے ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کروں ایک درد کے طور پر کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی حیا کے نام پر اب جو برقعے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، شاید اس برقعے کو بھی اب ایک برقعے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ شاید جو کنسپٹ ہے اس کو ختم ہونے مت دیجیے۔ اگر آپ نے تصور کو ختم کر دیا حیا کا، اور ہمارے برقعوں کے اندر اگر وہ تمام چیزیں آ جائیں جو زیب و زینت کا حصہ ہے، تو میری بہنیں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی اجازت سے اس کا جواب میں خود دے دیتا ہوں۔ ایک خاتون غلطی سے خوشبو لگا کر جا رہی تھی، کوئی شریف عورت بازاروں سے خوشبو لگا کر نہیں جاتی ہے، تو غلطی سے جا رہی ہوگی، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ بہرحال ایک خاتون نے غلطی سے خوشبو لگا لی، بازار سے جا رہی تھی، کسی مرد نے پوچھا کہ بہن یہ خوشبو کون سی ہے ذرا بتائیے تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے خرید لوں۔ تو اس عورت کی ایمانی غیرت جاگ گئی اور اپنی غلطی کے احساس ہوا، پلٹ کر اس بہن نے جواب دیا، خبردار یہ خوشبو مت خریدنا اپنی بیوی کے لیے، ورنہ پھر تم جیسے کسی بھی غلیظ آدمی کو تمہاری بیوی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر تمہاری بیوی سے کسی بھی غلیظ آدمی کو موقع مل جائے گا جیسے تم نے مجھ سے گفتگو کر لی۔ میری بہنوں، یہ پردہ، حیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ نہ کرے اگر دنیا کے سارے مرد بھی انتقال کر جائیں تو خدا کی قسم یہ حکم باقی رہ جائے گا، یہ حکم باقی رہے گا۔ ہمیں اللہ کے حکم سے محبت کب ہوگی؟ ہمیں اللہ کے لیے پیار کب ہوگا؟ ہم اللہ کے لیے جینا کب سیکھیں گے؟ آخر قبر کا تصور اور اپنی موت کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ میرے بزرگ عزیزان ملت، آپ اور ہم سبھی مخاطب ہیں، کوئی کسی کا واعظ نہیں یہاں پہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں پر ہمیں قابو پانے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ پا لیں گے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ پہلی چیز، میں تمام برائیوں کی جڑ جس چیز کو سمجھتا ہوں، دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ میں فائنل ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہے۔ یہ میں محسوس کرتا ہوں، آپ اس سے بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں ایسا کیوں محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا۔ دیکھیے، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں، بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھا اسکول میں جانا ایک ضرورت ہے ہماری اس وقت، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے کہہ دیں بالکل کالج سے نکال دیجئے، یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے، ہم نے متبادل کیا تیار کر رکھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا زندہ شہر اورنگ آباد بھی اپنے اسکول اور کالج سے زیادہ ہوٹل اور بریانی کی دکانیں رکھتا ہوگا۔ اگر میری بات غلط ہے تو آپ اصلاح کر دیجیے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، جس معاشرے میں رات کے 2 بجے تک چائے کی پیالی ہمارے لیے گرم رکھی جاتی ہو، وہاں تہجد گزار لوگ کہاں نظر آئیں گے؟ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ سب سے ظالم دور، ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف گزرا ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کے زمانے میں بھی 7 سال کی عمر کی بچیوں کی تہجد قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج تو 60 سال کے والد صاحب فجر کب پڑھے ہیں وہ پوچھنا پڑے گا، فجر کب پڑھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں موبائل، اب موبائل سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، موبائل ایک ایسی زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ اس کے خلاف پوری تقریر کرنے کے بعد آخری کام میرا بھی موبائل چیک کرنا ہوگا۔ یہ ہم اسے، لیکن ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے اندر ہم دینی مزاج اور شعور اتنا پیدا کر دیں کہ اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ موبائل جیسی چھوٹی سی چیز ہمارے ایمان کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اگر چیلنج کرنے پر آ جائے تو میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں جو سلام پھیر کر واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا۔
بعض لوگوں کو تو میں نے ایسا ضدی پایا ہے کہ نماز کے بعد اگر دعا ہو رہی ہے تو وہ اس کو ڈینائی کرنے کے لیے موبائل کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. یہ بدتمیزی ہے, معاف کیجیے گا, صاف کہتا ہوں یہ بدتمیزی ہے. ہاں کوئی تسبیح پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے, مگر صرف اس کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ موبائل کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں, کال چیک کر رہے ہیں, یہ آپ کی بدتمیزی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بڑا موقع دیا, ہم غلام بن چکے اس موبائل کے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں میں موبائل سے کھیل رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹے سو جاؤ, صبح اسکول جانا ہے. ماں کہتی بیٹی سو جاؤ, صبح اسکول جانا ہے. نرسری سے لے کر بچے کلاس 10 پر پہنچ گئے, یہی سنتے ہوئے سو رہے تھے رات میں. ماں کہہ رہی تھی اور باپ کہہ رہا تھا بچوں سو جاؤ, صبح اسکول جانا ہے. کیا ہمارے بچوں کا کوئی حق نہیں کہ کبھی تو یہ سن لیتے کہ ماں باپ میں سے کوئی کہتا بیٹے جلدی سو جاؤ, صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. کیا ہم نہیں کہہ سکتے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت معافی چاہتا ہوا, شاید آپ کا شہر زندہ ہو, لیکن میں پورے ملک کو سامنے رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ مسلمانوں کے ایسے گھرانے ہیں جو دینداری کا بھرم رکھتے ہیں. 10 لوگ ہیں, اللہ کی پناہ اس 10 میں سے کسی ایک کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اب گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ.